بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی موضوعات پر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ٹاپک میں پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کس تباہی و تنزلی کا شکار تھے۔ وہاں کی سوسائٹی مکمل طور پر کولیپس کر گئی تھی۔ ایسا ہی ماحول اور حالات ہدایت خداوندی کے لیے سب سے زیادہ سازگار اور مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے اس وقت نور کا ایک ہالہ دیکھا جس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں نظر آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز فارس کے آتش کدے میں ہزاروں سال سے جلتی آگ اچانک بجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں روز عقیقہ ہوا اور نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ عربوں کے دستور کے مطابق اور مکہ میں وبا کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لایا تو کچھ عرصہ والدہ کے ساتھ گزرا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، لیکن 2 برس بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے کندھے پر آ گئی اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری کا فریضہ سر انجام دیا۔ جوانی کے ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو ان اسفار کے دوران ہی آپ کو ایک بار بحیرہ اور ایک بار نستورہ راہب جو کہ انجیل کے بڑے عالم تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود پریڈکشنز کی وجہ سے آپ کو پہچان لیا اور حضرت ابو طالب کو اس بات کی تاکید کی کہ ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ یہودی ان کو دیکھیں گے تو ان کو پہچان لیں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ 15 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور بنو قیس کی ایک جنگ میں شرکت کی جس میں آپ صرف اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے معاہدے میں شرکت کی جو قریش نے لڑائیوں سے نکلنے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن کا مہر جو ہے وہ 500 درہم رکھا گیا۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمل میں تمام کے تمام قبائل کو ساتھ ملا کر بغیر کسی لڑائی کے اس بڑے کام کو سر انجام دیا۔ 40 برس کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ماحول اور برے عقائد اور بت پرستی کی روایات کو دیکھ کر سخت پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اور حقیقت کے متلاشی تھے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی اور اس طرح کی بری چیزوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حقیقت اور سچ کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس سچ اور حقیقت کی تلاش میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر غار حرا میں کئی دن تک قیام کرتے تھے۔ کئی دن وہاں بیٹھتے اور غور و فکر کرتے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ایک فرشتے حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کرتے ہوئے یہ ابتدائی آیات نازل فرمائیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے ذریعے سے ایک تو آپ جو حقیقت اور ہدایت کے متلاشی تھے، اس ہدایت کا جواب آپ کو دے دیا گیا، اس حقیقت کا اور سچ کا جواب آپ کو دے دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے اوپر نبوت کا بوجھ جو ہے وہ رکھ دیا گیا اور اس ذمہ داری کا آپ کو بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی طور کے اوپر نبوت کے ابتدائی ایام میں اعلانیہ دعوت کا حکم نہیں تھا کہ پبلکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں، تو اس لیے آپ کے قریبی لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ کھلے عام دعوت دین دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے عام دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور دعوت دی اسلام کی، تو وہ سوسائٹی ان کے خلاف نکل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ، خوف، تکالیف، اذیتیں، سوشل بائیکاٹ، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھی گئیں، لیکن کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روک نہیں سکی۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور بڑے سرداران اور مکہ کے بڑے معتبر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی۔ دوسری طرف سرداران قریش کے ظلم و ستم اسی طرح جاری تھے اور کمزور مسلمان ان مظالم کا بری طرح شکار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر بھی قریش کے مظالم میں کمی واقع نہ ہوئی، تو کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل کی پرزور دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور صحابہ کو لے کے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو ناظرین، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاشی نظام میں، مدینہ کے معاشرتی نظام میں، سماجی، عدالتی، تعلیمی، دفاعی نظام میں کیا اصلاحات و تبدیلیاں کی، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام۔